کہ ہماری خواتین کے خلاف کمروں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں، تو معذرت کے ساتھ لعنت ہے اس ملک پہ کہ سیاست حاصل کرنے کے لیے آپ میاں بیوی کے پاک رشتے کو پامال کرنے کو تیار ہو. یہ ہماری غیرت ہے، یہ ہماری حیا ہے. اس عمران خان کو جیل سے ہم ہی نکالیں گے، ہم اور کسی کا انتظار نہیں کریں گے. اسینشلی جو پی ٹی آئی کا ایک نعرہ تھا کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، اس کو انہوں نے الٹا کر دیا ہے اور اب کہہ رہے ہیں ووٹ کا بدلہ ظلم سے. کیا ہونے دیں گے؟ کیا کریں گے؟ سڑکوں پہ نکلیں گے انشاءاللہ اپنے وطن کا جھنڈا لے کے. سڑکوں پہ نکلیں گے، جھنڈے کے ساتھ نکلیں گے. اور یہ جو خاور مانیکا نے پرسوں ایک پریس کانفرنس کیا ہے، جو اس نے پاکستان کی عورتوں پہ کیچڑ اچھالا ہے، اس کے چھینٹے صاف کرتے کرتے ہماری عمریں نکل جائیں گی. بے شمار 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 بے شمار. شکریہ. میں جی کوشش کروں. عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان رہا کرو. ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ملٹری ٹرائلز آپ سویلین ٹرائل کیوں نہیں کرتے؟ بھاگ تو کوئی بھی نہیں رہا، نہ ہم معافی مانگ رہے ہیں. مسئلہ کیا سویلین ٹرائل کرنے میں؟ آپ کی جتنی انٹرنیشنل اگریمنٹس ہیں اس میں پاکستان نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا. تھینک یو، بہت شکریہ جی. ایکچولی آج اتنے سارے شکریہ کرنے کے شروعات کی سمجھ نہیں آتی، لیکن سب سے پہلے جو انصاف لائرز فورم کو جن لوگوں نے زندہ رکھا ہوا وہ سارے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، جتنے صوبائی صدر ہیں، ضلعی صدر ہیں. نام شروع کروں تو ختم نہیں ہوں گے، بٹ اس پہ ایک میں چھوٹا سا جوک سنا دیتی ہوں. جی آج کل حالات ایسے ہیں کہ دماغ صحیح نہیں رہتا، پریشرز اتنے بڑھ گئے ہیں. میں اپنا نام لکھ رہی تھی اپنے ایس ایم ایس میں اس دن کسی کو کہ دس از پہ رک گئی. پھر میں نے لکھا دس از ڈاکٹر. پھر میں سوچا میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، اپنا نام ہی بھول گیا. ایگزیکٹلی 3 سیکنڈ بعد یاد آ گیا دس از شاندانہ گلزار. سو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں آج کس کا شکریہ ادا کروں. لیکن سب سے پہلے چودھری اشتیاق صاحب، شاداب جعفری صاحب اور معظم بٹ بھائی، جو انہوں نے میرے لیے، پیار کے لیے، ہم تمام MLAs کے لیے، PTI کے ورکرز کے لیے، وکلاء کے لیے کیا ہے، اس کی میں گنتی نہیں کر سکتی. اور کبھی بھی کسی کے چہرے پہ ان کی تعریف کرو تو ذرا نقلی لگتا ہے. لیکن پشت میں ہماری ایک سینگ ہے کہ کبھی بھی کسی قبر پہ جا کے پھول نہیں ڈالتے، زندگی میں ان کے گلے میں مالا ڈالو کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کی اہمیت کیا ہے ہمارے لیے. اسی طرح شیخ عدیل صاحب آئے ہوئے ہیں، علی میاں خیل صاحب ہیں، ظفر علی خان صاحب ہیں، میرے کراچی بلوچستان کے دوست مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ہمارا اتنا خیال کیا کراچی میں، بوستان میں، کوئٹہ میں. لیکن آئی تھنک یہ جو تکلیف ہم پہ آئی رہی ہے 2 سال سے، اس کا صرف ایک فائدہ ہوا ہے. ہم میں سے جو بزدل اور بیکار تھے وہ تو نظر آئے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم میں جس میں جو بھی کوئی صلاحیت ڈالی تھی، چاہے وہ نیکی تھی، چاہے وہ دلیری تھی، چاہے وہ بولنے کی طاقت تھی، چاہے وہ دینے کی طاقت تھی، وہ ہماری طاقتیں اللہ نے ابھار لی. آج آپ کے ساتھ 2 مخصوص چھوٹی سی باتیں، انصاف کو انصاف دو اینڈ رول آف لا. میں نے صرف یہ 2 باتیں کرنی ہیں. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انصاف کو انصاف تو دینا ہے اور رول آف لا تو کرنا ہے، لیکن کرنا کاہے کو ہے؟ اس سے ملے گا کیا آپ کو؟ کتابیں تو پہلے بھی چھپتی تھی، آگے بھی چھپیں گی. رول آف لا اور انصاف کو انصاف آج کے دن پاکستان میں اس لیے دینا ہے کیونکہ ہمارا جو سوسائٹی کا مورل فیبرک ہے، ہماری جو حیات تھی، ہماری جو غیرت تھی، ہماری ایک سوچ تھی، ہمارے کچھ اقدار تھے، اسلامی اقدار کہہ لیں، پاکستانی اقدار کہہ لیں، وہ سارے مٹنے کو آ گئے. یہ ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں، یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے. ہم مجاہد وطن کے ہیں، ورکر خان کے. یاد رکھیے گا، مجاہد وہ نہیں ہوتا جس کو پینشن ملے، مجاہد وہ ہوتا ہے جو یہاں آج بیٹھا ہوا ہے، نہ FIR سے ڈرتا ہے، نہ پرچے سے کٹتا ہے، نہ گھر پہ دھاوے سے بولتا ہے، نہ پولیس سے ڈرتا ہے. ڈرتے تو ہم سب ہیں رب العالمین سے. میں نے کل ایک تقریر کی تھی جیل کے باہر، تو انہوں نے میری وہ تقریر ہی کاٹ دی کیونکہ میں نے اللہ کے سامنے جو آج کل کے مجاز خدا بنے ہوئے ہیں اس کا نام غلطی سے لے گیا، تو اسپیچ میری انہوں نے پوری کاٹ دی. اس لیے آج خیال سے بات کروں گی.
دیکھیں شروعات میں عورتوں سے کروں گی. ناٹ دیٹ آئی ایم اے وومن, ہم سب عورتوں سے آئے ہیں, ہم سب وی کم فرام دا ووم, فرام دا مدرز ووم. اور یہ جو خاور مانیکا نے پرسوں ایک پریس کانفرنس کیا ہے, جو اس نے پاکستان کی عورتوں پہ کیچڑ اچھالا ہے, اس کے چھینٹے صاف کرتے کرتے ہماری عمریں نکل جائیں گی. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ایک سیکنڈ کے لیے ہم نے ڈیفیٹ نہیں ماننی, کبھی بھی نہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کے سامنے یہ سیسا پلائی دیوار بیٹھی ہوئی ہے. ہم کھڑے ہیں, اللہ تعالیٰ قانون دینے والا ہے, ہم قانون کے رکھوالے ہیں. اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ یہ جو انہوں نے MFLO کی, سپریم کورٹ ججمنٹس کی, قرآن کی, احادیث کی, جس قسم کی ان لوگوں نے تذلیل کی ہے, اس کا بدلہ ہم لیں گے, بٹ قانون سے. یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ میں صرف ایک خاتون کی بات نہیں کروں گی, بشرا بی بی کی, ڈاکٹر یاسمین راشد, خدیجہ شاہ, اس طرح کی کتنی خواتین ہیں جو نکل آئی ہیں, کچھ جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن وہ ہزاروں خواتین کا کیا ہوگا جو پچھلے 76 سالوں سے جیلوں میں سڑتی ہیں, صرف اس لیے سڑتی ہیں کہ وہ غریب ہیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے. قانون اس وقت دو ہیں, ایک مالدار کا, ایک غریب کا. نہ اس پہ رول آف لا اپلائی ہوتا ہے, نہ اس پہ انصاف کو انصاف. تو دوسری بات, اگر آپ کے ججز کو تحفظ نہیں ہے, اگر آپ کے ججز مجبور ہے خط لکھنے پہ کہ ہماری خواتین کے خلاف کمروں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں, تو معذرت کے ساتھ لعنت ہے اس ملک پہ کہ سیاست حاصل کرنے کے لیے آپ میاں بیوی کے پاک رشتے کو پامال کرنے کو تیار ہو. یہ ہماری غیرت ہے, یہ ہماری حیا ہے. اگلی 2-3 باتیں, کیونکہ آپ سب وکلا ہیں, مجھ سے آپ زیادہ پریکٹسنگ ہیں. 2-3 چیزیں آپ نے دیکھا ہوا کچھ پچھلے مہینوں میں. ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ملٹری ٹرائلز, آپ سویلین ٹرائل کیوں نہیں کرتے؟ بھاگ تو کوئی بھی نہیں رہا, نہ ہم معافی مانگ رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے سویلین ٹرائل کرنے میں؟ آپ کی جتنی انٹرنیشنل اگریمنٹس ہیں اس میں پاکستان نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا. وہ انٹرنیشنل ریٹیفیکیشنز جو فارن آفس نے کی ہیں, اس کا کون جواب دے گا؟ CEDAW ہے آپ کا, یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے, ICCPR ہے, یہ پانی میں سارے چلے گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. دوسری بات, القادر ٹرسٹ, پاکستان کا شاید سب سے مزاحیہ کیس, and I'll sum it up in one line. The British Anti-Corruption Agency and the Supreme Court of Pakistan, which is very much part and parcel of government of Pakistan, 190 ارب روپے وہاں پڑا ہوا ہے. 2019 سے لے کے 2023 تک PDM Part 1, PDM Part 2 اور کیئر ٹیکر, انہوں نے 13 ارب 94 کروڑ پیسہ وصول لیا ہے سود. عمران خان جیل میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ٹرائل اس کا کیوں ہو رہا ہے؟ سپریم کورٹ کا ٹرائل کرے نا. وائی عمران خان؟ چوتھی بات, بنگلہ دیش کی ایک ٹویٹ آتی ہے ایک آدمی کی طرف سے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, نہ اس کے پاس ٹیلی فون ہے, نہ اس کے پاس کیبل ٹی وی ہے, نہ اس کے پاس خط لکھنے کا کوئی طریقہ ہے. لیکن لاہور کی FIA, لاہور کی ٹک ٹاک حکومت عمران خان پہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, اسٹارٹ کر رہی ہے, انیشیٹ کر رہی ہے. کس لیے؟ یہ بیچ میں ہوتے. اچھا جی, بس میں ختم کرنے آتی ہوں. ایک تو مبارکباد اور ویلکم کر رہی ہوں, پسرور سے ہمارے وکل آئے ہیں, تھینک یو سو مچ جی. آخری بات, یہ سوال پوچھا جائے گا کہ ہم لوگ پارلیمان میں بیٹھ کے ہمارا کام ہے قوانین بنانا, سپریم کورٹ کو ہم کیوں کرٹیسائز کرتے ہیں, لوور کورٹس کے کیوں کرتے ہیں, ہائی کورٹ کی کیوں کرتے ہیں, اور بائی دا وے ہمیں سیاست دان کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو قانون دان ہیں. ہمارا تو ایک کام ہے, قانون بناؤ اور گھر جاؤ. سیاست بیچ میں کہاں سے آ گئی مجھے نہیں پتا, لیکن اتنا آپ کو بتا دوں کہ جس سپریم کورٹ کو 40 سال بعد پتا چلا کہ بھٹو صاحب کی پھانسی غلط تھی, ابھی بھی وہی سپریم کورٹ بیٹھی ہے. اور اس لیے اب ہم نے کسی پہ رلائی نہیں کرنا, اپنا زور بازو, اپنا ILF, اپنی عوام. اس عمران خان کو جیل سے ہم ہی نکالیں گے, ہم اور کسی کا انتظار نہیں کریں گے. خان صاحب کا ایک میسج, آخری میسج پلیز یاد رکھیے, کیونکہ ابھی ہم نکل جائیں گے, انہیں سے ملنے جائیں گے. خان صاحب وہ آدمی ہے جو گرا تھا, آپ کو یاد ہے, 4تھی 5ویں منزل تھی 2013 کے الیکشن میں, 4 گولیاں ان کو لگی ہیں آج سے 2-3 سال پہلے. وہ آدمی جیل میں صرف اس لیے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ ڈیل نہیں کرنا چاہ رہا, پیسے نہیں لینا چاہ رہا, ملک نہیں چھوڑنا چاہ رہا. اور اس کی ساری گیم یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, عذاب انتقام کہتے تو پتہ نہیں حزب واٹ ایور استحکام, بٹ اسینشلی جو PTI کا ایک نعرہ تھا
کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، اس کو انہوں نے الٹا کر دیا ہے اور اب کہہ رہے ہیں ووٹ کا بدلہ ظلم سے. کیا ہونے دیں گے؟ کیا کریں گے؟ سڑکوں پہ نکلیں گے انشاءاللہ اپنے وطن کا جھنڈا لے کے. سڑکوں پہ نکلیں گے، جھنڈے کے ساتھ نکلیں گے، وطن کے جھنڈے کے ساتھ. یاد رکھیے گا یہ وکلا کی جنگ اپنے وطن کے لیے ہے، بار کے لیے نہیں، ILF کے لیے نہیں، PTI کے لیے نہیں، عمران خان کے لیے، پاکستان کے لیے ہے. پاکستان